السلام علیکم. آج آپ کی ملاقات ڈاکٹر طلعت افضل سے بزنس فائنانس کے 34 لیکچر میں ہو رہی ہے. آج کا لیکچر بیسیکلی ہمارے پچھلے لیکچر کے ٹاپکس ہی کی کنٹینیوشن ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے لیکچر میں ہم نے بات کرنی شروع کی تھی ریٹرن کی, اور اس سلسلے میں بھی ہم بات کر رہے تھے ایکسپیکٹڈ ریٹرن کی اور دین ایکسپیکٹڈ رسک کی, اور اس کے بعد ہم نے ڈسکشن شروع کی تھی پورٹ فولیو کے بارے میں. اس لیے میں یہ چاہوں گی کہ آج کا نیا ٹاپک شروع کرنے سے پہلے پچھلے کو تھوڑا سا ریوائز کر لیا جائے تاکہ ہماری کنٹینیوٹی جو ہے وہ برقرار رہے. ہم نے یہ کہا کہ جب بھی ہم کسی پرٹیکولر انویسٹمنٹ پروجیکٹ میں انویسٹ کرتے ہیں تو ہمارا الٹیمیٹ آبجیکٹو کیا ہوتا ہے؟ الٹیمیٹ آبجیکٹو ہوتا ہے ٹو ارن ریٹرن. اور اس کے لیے جب ہم ریٹرن کو بات کرتے ہیں تو ایک تو یہ ہے کہ ہمارے ریٹرن وہ ہیں جو کہ بیس کرتا ہے ہسٹوریکل ریٹرن کے اوپر, کہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم ہمارا ایک انویسٹمنٹ پروجیکٹ جو ہے وہ جتنا ہمیں ٹوٹل ریٹرن دیتا ہے ہم اس کو کیلکولیٹ کرتے ہیں بیسڈ آن دی پریویس ڈیٹا سیٹ. اور اس ریٹرن میں بھی ہم نے یہ کہا کہ ہمارے ریٹرن کے دو کمپوننٹ ہوتے ہیں. ایک تو ہے ہمارا کیپٹل گین اینڈ لاس کا, اور دوسرا کمپوننٹ ہے ہمارا کرنٹ انکم کا. فار ایگزامپل اگر ہم شیئرز میں انویسٹ کریں تو شیئرز میں جو ڈیویڈنڈ ملتے ہیں دیٹ از کرنٹ انکم, اور جو کیپٹل گین اینڈ لاس ہے وہ شیئر کی پرائس جو ہے بڑھ جانے کی وجہ سے یا کم ہو جانے کی وجہ سے ہوتا ہے. تو ہسٹوریکلی جب ہم ریٹرن کی بات کرتے ہیں تو ان دونوں کمپوننٹ آف دی ریٹرن کو ایڈ اپ کر کے ہم ٹوٹل ریٹرن کیلکولیٹ کرتے ہیں, اور وہ سارا ریٹرن کا ڈیٹا لے کے ہم ایوریج ریٹرن کی بات کرتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ دیر از اندر ایلیمنٹ کہ اگر ہمارے پاس 2 یا 3 سیکیورٹیز ہیں یا 2 یا 3 انویسٹمنٹ اپرچونٹیز ہیں اور دونوں تینوں جو ہیں ہمیں سپوز 15% ریٹ آف ریٹرن دیتی ہیں, اب ہم ان میں سے کون سی انویسٹمنٹ کو جو ہے سلیکٹ کریں گے دیٹ از ڈیپینڈنٹ آن کہ یہ جو ہمارا ریٹرن ہے 15% اس میں ویریشن کتنی ہو سکتی ہے. آیا ہم واقعی 15% ارن کر سکتے ہیں یا اس میں کچھ کمی یا زیادتی ہو سکتی ہے. تو ویریشن ان دا ریٹرن جو ہے, ڈسپرشن ان آر ریٹرن جو ہے وہ ہم میئر کرتے ہیں ود دی ہیلپ آف دی اسٹینڈرڈ ڈیویشن, اور اس ویریشن کو ہم کہتے ہیں رسک. تو رسک کو میئر کرنے کے لیے ہم لیتے ہیں اسٹینڈرڈ ڈیویشن. تو ایک آلریڈی جو ہم نے انویسٹمنٹ کی ہے اس کو ایویلویٹ کرنے کے لیے ہم ایوریج ریٹرن کیلکولیٹ کرتے ہیں بیسڈ آن دی ہسٹوریکل ڈیٹا, اور ہم رسک کیلکولیٹ کرتے ہیں یوزنگ دی اسٹینڈرڈ ڈیویشن. لیکن جب سچویشن یہ ہوتی ہے کہ ہم نے فیوچر میں انویسٹمنٹ ڈیسیژن کرنا ہے, کیونکہ آج ہم نے انویسٹمنٹ کرنی ہے آن دی بیسس آف دی ایکسپیکٹڈ فیوچر ریٹرن, کہ ان فیوچر ہمیں اس انویسٹمنٹ سے کیا ریٹرن حاصل ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا ایک اور ریلیٹڈ ایشو بھی ہے کہ ایکسپیکٹڈ رسک کتنا ہوگا. تو نارملی یہ تو کہا جاتا ہے کہ ہائر دی رسک ہائر دی ریٹرن, اور ہائر دی ریٹرن ہائر دی رسک, کہ جب بھی ہم رسکی وینچرز میں زیادہ انویسٹ کریں گے تو ہماری ریٹرن پاسبلٹی جو ہے وہ بھی زیادہ ہوگی. تو ہم کس طرح سے اس کو کیلکولیٹ کرتے ہیں؟ تو پہلے ہے ہمارا کانسیپٹ آف ایکسپیکٹڈ ریٹرن. اب ایکسپیکٹڈ ریٹرن میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ سنس وی آر ٹاکنگ اباؤٹ ان فیوچر, تو فیوچر میں ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہماری جو ہے اکانومی کی کنڈیشن کیا ہوگی, بوم ہوگا, ریسیشن ہوگا, ریکوری ہوگی یا ڈکلائن ہوگی. تو سب سے پہلے ہم ان ساری پاسبلٹیز کو جو ہے وہ فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں ود دی ہیلپ آف دی پروبیبلٹیز, کہ کیا پروبیبلٹی ہے کہ ہماری اکانومی جو ہے وہ بوم میں جائے گی, یا وہ ریسیشن میں ہوگی, یا وہ ریکور کر رہی ہوگی, یا وہ ڈکلائن کر رہی ہوگی. ان ساری پاسبلٹیز کے لیے ہم ایک پروبیبلٹی ڈسٹریبیوشن بناتے ہیں, اور اس پروبیبلٹی ڈسٹریبیوشن میں ہم یہ کہتے ہیں کہ 50% چانس ہے کہ اکانومی بوم کرے گی فار ایگزامپل, اور 30% چانس ہے کہ ریسیشن میں ہوگی, اینڈ دین لیٹس سپوز ریمیننگ 20% چانس ہے کہ اکانومی جو ہے وہ ریکور کر رہی ہوگی. تو ان ساروں کو ملا کے ہم ایک پروبیبلٹی ڈسٹریبیوشن بنائیں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اٹیچ کریں گے کہ ہماری اس پرٹیکولر انویسٹمنٹ میں ریٹرن کتنا ہو سکتا ہے. اگر بوم ہے تو ریٹرن پرسنٹیجز میں کیا ہوگا, ریسیشن ہے تو کیا ہوگا, اور ریکوری سٹیج ہے تو کیا ہوگا. تو جب ہم ایکسپیکٹڈ ریٹرن کیلکولیٹ کریں گے ایک پرٹیکولر انویسٹمنٹ پروجیکٹ سے یا سیکورٹی سے, تو ہم کیا کریں گے, we'll take that return multiplied by the probability plus the return for the next scenario
multiplied by its probability and then adding them all together gives us the expected return. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمارا ایکسپیکٹڈ رسک کیا ہوگا. تو ایکسپیکٹڈ رسک کی جو ہماری میئر ہے وہ وہی ہے ہماری اسٹینڈرڈ ڈیویشن کی. لیکن ہم کس طرح میئر کرتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم ایک ایکسپیکٹڈ ریٹرن لیتے ہیں جو کہ مین ہو جاتا ہے یا ایوریج ریٹرن ہے. تو اس سے ہم ویریشن لیتے ہیں کہ پلس مائنسز جو ہیں وہ کتنے آتے ہیں ہمارے ریٹرن میں. ایکسپیکٹڈ ریٹرن سے کتنی ویریشن ہوتی ہے ہماری ڈفرنٹ سینیریوز کی, ریٹرن پرسنٹیجز کی, ان سب کو ہم ڈیویشن لے کے اسکوئر کرتے ہیں اینڈ دین وی ملٹیپلائی اٹ بائی دی probability of that particular event. تو ان سب کو جب ہم ایڈ اپ کر لیتے ہیں تو دیٹ از دی ایکسپیکٹڈ رسک. تو ایک ون پرٹیکولر سیکورٹی میں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے وی نیڈ ٹو لک ایٹ ٹو تھنگس. نمبر ون از اٹس ایکسپیکٹڈ ریٹرن اینڈ نمبر ٹو از اٹس ایکسپیکٹڈ رسک. اب ایکسپیکٹڈ رسک جو ہے دیٹ بیسیکلی کمز ان دا فارم آف دی اسٹینڈرڈ ڈیویشن. اب اس کے بعد سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم ایک انویسٹر کی بات کرتے ہیں اور ہم نے ازیوم کیا کہ انڈیویجولی وہ ہر ایک سیکیورٹی کا رسک, ایکسپیکٹڈ رسک اور ایکسپیکٹڈ ریٹرن کیلکولیٹ کرنے کے بعد سلیکٹ کرے گا کہ کس سیکیورٹی میں اس نے کتنی انویسٹمنٹ کرنی ہے. اس کے بعد سچویشن آتی ہے کہ سپوز اگر ہم انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں ان مور دین ون سیکیورٹیز تو پھر ہم کیا کریں گے کہ نارملی we talk about investment in a portfolio. So what is the basic concept of the portfolio? The concept of the portfolio is that we are talking about investing in different securities. یعنی ہماری جو انویسٹمنٹ ہے اس کو ہم spread out کرتے ہیں on different assets. اس میں آبجیکٹو کیا ہوتا ہے؟ آبجیکٹو یہ ہوتا ہے کہ ہمارا جو ریٹرن ہے وہ میکسیمائز ہو جائے اور جو ہمارا ریٹرن ہے وہ منیمائز ہو جائے. تو پورٹ فولو بیسیکلی از اے کمبینیشن آف سیکورٹیز. اگر ہم فائنینشیل ایسٹس یا سیکورٹیز ہی کے پورٹ فولو کی بات کرتے ہیں تو اٹ ول کنسسٹ آف آل دی سیکورٹیز, ڈیٹ انسٹرومینٹس, اکویٹی, پریفرڈ اسٹاک اور اینی ادر فائنینشیل انسٹرومینٹ. لیکن جب ہم پورٹ فولو کی بات کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ہمیں اپنے پرٹیکولر پورٹ فولو سے ایکسپیکٹیشن کیا ہے, دی ہائیسٹ پاسبل ریٹرن and the minimum possible risk. تو اس کو ہم پھر اگین میئر کرنا چاہیں گے کہ ہمارا ایکسپیکٹڈ ریٹرن آف دی پورٹ فولو کیا ہے. تو ہمیں کچھ پری ریکوزٹ جو ہے وہ پورے کرنے پڑتے ہیں جن میں سب سے پہلے یہ ہے کہ وی نیڈ ٹو کیلکولیٹ دی ویٹس آف انڈیویجل سیکورٹیز ان اے پورٹ فولو. اب ہم ویٹس کس طرح کیلکولیٹ کرتے ہیں کہ سپوز وی آر ٹاکنگ اباؤٹ کہ ہم جو ہے $1,000 انویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں اور ان میں سے 500 ہم انویسٹ کرتے ہیں ان سیکورٹی اے, 300 ہم انویسٹ کرتے ہیں ان سیکورٹی بی اینڈ 200 ہم انویسٹ کرتے ہیں ان سیکورٹی سی. تو ہم کیا کریں گے کہ ان کے پہلے جو ہے ویٹس کیلکولیٹ کریں گے. ٹوٹل انویسٹمنٹ کتنی ہے 1000. تو انویسٹمنٹ ان اے دیٹ از 500. تو ویٹ کیا ہے ہماری انویسٹمنٹس میں سے کتنا ہم نے انویسٹ کیا ہے سیکورٹی اے میں, تو ول ٹیک انویسٹمنٹ ان اے ڈیوائڈیڈ بائی دی ٹوٹل انویسٹمنٹ. سو 500 ڈیوائڈیڈ بائی 1000 gives us 50%. Then we are talking about investment in security B. ہم نے کتنا انویسٹ کیا 300 ڈیوائڈیڈ بائی دی ٹوٹل انویسٹمنٹ کتنی ہے 1000. So 300 divided by 1000 gives us 30% or 0.30. And finally security C میں ہم نے کہا کہ ہم نے انویسٹمنٹ کی ہے 200 کی out of 1000. So 200 divided by 1000 جو ہے that is 20%. تو سب سے پہلے جو ہے ہم انڈیویجل سیکورٹیز کا جو ہے وہ ویٹ کیلکولیٹ کریں گے اور اس ویٹ کو ملٹیپلائی کریں گے بائی دی ایکسپیکٹڈ ریٹرن آف دیٹ پرٹیکولر سیکورٹی اور پھر ان کو جب ہم ایڈ اپ کریں گے تو دیٹ ول بی دی ریٹرن فار دی پورٹ فولو. اب اس میں ایک سچویشن ہے کہ ہمارا جو پورٹ فولو کا ریٹرن ہے دیٹ از دی ویٹڈ ایوریج آف دی انڈیویجل سیکورٹیز ریٹرن. اب یہ جو ہے دیٹ از ویری سمپل ٹو کیلکولیٹ. اب دوسرا جو ایشو ہے وین ایور وی آر ٹاکنگ اباؤٹ انویسٹنگ ان پورٹ فولو
that is of the risk of the portfolio. کہ پورٹ کا رسک ہم کس طرح کیلکولیٹ کریں گے. وی شوڈ آلویز کیپ ان مائنڈ کہ ہمارے پورٹ فولیو کا رسک جو ہے دیٹ از ناٹ اے سمپل ویٹڈ ایوریج آف دی رسک آف انڈیویجل سیکورٹیز. ریٹرن میں تو بالکل ٹھیک ہے کہ ہماری سیکورٹیز کا جو ریٹرن ہے ان کا ویٹڈ ایوریج جو ہے دیٹ از دی ریٹرن آف دی پورٹ فولیو. لیکن جب ہم بات کرتے ہیں رسک کی تو انڈیویجل سیکورٹیز کا رسک ہم نے ابھی ڈسکس کیا تھا کہ کس طرح کیلکولیٹ کرتے ہیں. لیکن پورٹ فولیو کا رسک از ناٹ دی سمپل ویٹڈ ایوریج آف دی انڈیویجل رسک. تو اس سلسلے میں ہم نے ایگزامپلس بھی لی تھی. پچھلے لیکچر میں ہم نے کہا تھا کہ سپوز دیر آر اونلی 2 اسٹیٹس آف دی اکانومی, بوم اینڈ دی بسٹ. اور دونوں کی پروبیبلٹیز ہمارے پاس گیون ہے. اینڈ دین وی ہیڈ بین ٹاکنگ اباؤٹ کہ اگر ہمارے پاس 2 سیکورٹیز ہیں تو ہم کس طرح ان کا جو ہے وہ کیلکولیٹ کریں گے. اب ہم آج کے لیکچر میں کیا کریں گے کہ اسی ڈسکشن کو کنٹینیو کریں گے, کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے لیکچر میں نے آپ کو ایک ایگزامپل دی تھی, ڈیٹا آپ کو پرووائڈ کر دیا تھا اور میں نے کہا تھا کہ آپ اس کو سالو کرنے کی کوشش کریں اینڈ دین ویل ڈو اٹ ان دا نیکسٹ لیکچر. تو آج کا لیکچر جو ہے ہم شروع کریں گے اسی سے کہ ہم اسی ایگزامپل کو جو ہے ہائی لائٹ کریں گے, اسی ڈیٹا سیٹ سے شروع کریں گے اور اس کے بعد پورٹ فولیو کا رسک کیلکولیٹ کریں گے اور رسک کا فردر کلاسیفیکیشن دیکھیں گے کہ رسک کے اندر جو ہے ہمارے 2 کمپوننٹ ہوتے ہیں. ایک ہے ہمارا سسٹمیٹک رسک جس کو ہم کہتے ہیں کہ نان ڈائیورسفائیبل رسک, اور دوسرا ہے ہمارا انسسٹمیٹک رسک اور ڈائیورسفائیبل رسک. تو ان دونوں رسک کے کمپوننٹس کو دیکھیں گے, پر اس سے پہلے ہم ڈائیورسفیکیشن کے بارے میں بھی بات کریں گے. تو ہم شروع کرتے ہیں اپنا آج کا لیکچر ود دیٹ پرٹیکولر ایگزامپل. اب ایگزامپل میں ڈیٹا سیٹ اگین میں دے رہی ہوں اس سلائیڈ پہ کہ سپوز وی ہیو دی فالوئنگ پروجیکشن آن 3 اسٹاکس. 3 اسٹاکس ہیں ہمارے پاس, اسٹاک اے, بی اینڈ سی, اینڈ دیر آر 2 اسٹیٹس آف دی اکانومی, بوم اینڈ دی بسٹ. دی probability of boom is 0.40 and the probability of bust is 0.60. Stock A کا return when the economy booms is 10%, stock B کا return when economy booms 15% and stock C کا جو ہے that is 20%. And bust میں the probability of that state of the economy is 0.60. The return on stock A is 8%. Return on stock B is 4% and the return on stock C is 0%. Now what we were supposed to do? What would be the expected return on a portfolio with 2 different scenarios? The first scenario is with equal amounts invested in each of the assets, and number 2 with half investment in A and the remainder divided equally between B and C. Moreover, جب ہم ان کو دیکھتے ہیں کہ ہمارے ایکسپیکٹڈ ریٹرنس کیا ہیں تو وی ہیو دی ایکسپیکٹڈ ریٹرنس آن انڈیویجل اسٹاکس آر کیلکولیٹڈ ایز ایکسپیکٹڈ ریٹرن آن اے از 8.8%, آن سیکورٹی بی ای آف آر بی از 8.4% اینڈ ای آف آر سی از اکول ٹو 8%. تو اب ہمارے پاس کیا ہے سینیریو کہ ایک سچویشن ہے جس میں ہمارے پاس 3 اسٹاکس ہیں اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ دیر آر اونلی 2 possibilities فار دی اسٹیٹ آف دی اکانومی, boom and the bust. Boom جو ہے that is more likely to occur as compared to the bust, and then in all of these 2 states تینوں different scenarios میں ہمارے پاس جو ہے وہ rate of return بھی دیے ہوئے ہیں. تو ہم نے سب سے پہلے جو ہے دیکھنا ہے کہ expected return of the portfolio کیا ہوگا جب ہمارے پاس investment جو ہے in each of these 3 security is equally, یعنی ان کے weight جو ہے وہ equal ہے. اور دوسرے سینیریو میں ہم نے یہ کہنا ہے کہ 50% جو ہے انویسٹمنٹ وہ سیکورٹی اے میں ہے اینڈ دین ریمیننگ 50% جو ہے وہ ایکولی ڈیوائڈ ہوئی ہے, دیٹ از 25% ان بی اینڈ 25% ان سی. اور اس انفارمیشن کے ساتھ ہم نے ایکسپیکٹڈ ریٹرن آف دی پورٹ فولیو جو ہے وہ کیلکولیٹ کرنا ہے, اینڈ دیٹ وی ہیو ڈن آن دس پرٹیکولر سلائڈ. اف اے پورٹ فولیو ہیز ایکول انویسٹمنٹ ان ایچ ایسٹ, دی پورٹ فولیو ویٹس آر all the same, 1/3 each of these 3 securities. So portfolio expected return is E of RP is equal to 1/3 times the return on the security A, 8.8%, plus 1/3 times the return on security B, 8.4%,
plus 1/3 times the return on security C, that is 8%, and the overall return of the portfolio is 8.4%. اب دوسرے میں ہم نے یہ کہا کہ 50% انویسٹمنٹ ہم نے کی ہے اے میں اینڈ ریمیننگ جو ہے 25% وہ بی اور سی میں کی ہے. اگر ہم انڈیویجول ریٹرنس کو دیکھتے ہیں سیکورٹیز کے تو ہمارا ریٹرن آن سیکورٹی اے از 8.8%, دی ہائیسٹ. تو جب اس کا ریٹرن ہائیسٹ تھا اور اگر ہم نے اس کی ویٹیج بڑھا دی ہے انویسٹمنٹ کی 1/3 سے 1/2 کر دیا ہے تو لاجیکلی اسپیکنگ ہماری اوور آل پورٹ فولیو کے ریٹرن کو بڑھ جانا چاہیے. تو اب ہم ان کی کیلکولیشن کریں گے کہ وی ہیو اونلی چینج دی ویٹس, کہ انویسٹمنٹ میں ہم نے 50% انویسٹ کر دیا اے میں اینڈ 25% ان بی اینڈ سی. تو اس کے لیے ہم نے کیلکولیشنس کی ہیں. In case of a stock A having half the investment, which is 1/2 weight, and remainder divided equally 1/4 each. Between B and C, portfolio returns are, expected return of the portfolio is equal to 1/2 times 8.8% return for A plus 1/4 times 8.4% return for B and then 1/4 times 8% return for C. Overall is equal to 8.5%. تو اگر ہم ان دونوں کو کمپیئر کریں کہ پریویسلی جب ایکول ویٹس تھے تو ہمارا پورٹ فولیو کا ریٹرن تھا 8.4%. انڈیویجل سیکورٹی پہ ہائیسٹ ریٹرن تھا سیکورٹی اے کا. جب ہم نے اس کا ویٹیج بڑھا دیا 1/3 سے بڑھا کے 1/2 کر دیا تو اس صورتحال میں ہمارا ایکسپیکٹڈ ریٹرن آف دی پورٹ فولیو ہیز انکریزڈ فرام 8.4% ٹو 8.5%. تو یہ تو تھی ہماری ایگزامپل کہ جب ہم ان کی ایکسپیکٹڈ ریٹرن آف دی پورٹ فولیو جو ہے وہ کیلکولیٹ کرنا چاہتے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں ایک اور سینیریو وچ از دی ریٹرن کے ساتھ ساتھ ریلیٹڈ رسک. پورٹ فولیو ریٹرنس پیٹرن فار دی کیس ویئر اے ہیز 50% ویٹس اینڈ بی اینڈ سی ہیو 25% ایچ. اب اسٹیٹ آف دی اکانومی بوم 0.40, برسٹ 0.60. اسٹاک اے کا ریٹرن جو ہے دیٹ از 10% when it is boom. And stock B کا return is 15% when it is boom and stock C کا return is 20% when it is boom. Overall, in the state of boom, portfolio کا return جو ہے that is 13.75%. اب اس کو ہم نے calculate کس طرح کی ہے؟ portfolio returns when economy booms is calculated as 0.50 into 10%. 50% for security A into the return of security A which is 10% plus 25% for B into its return which is 15%, 0.25 into 15% plus 0.25 or 25% invested in security C into its return of 20% is equal to 13.75% جب ہم ان سب کو ایڈ اپ کر لیتے ہیں. اب ہم آتے ہیں دوسرے سینیریو کی طرف کہ جب ہمارے پاس بوم تھا تو ہمارے پاس انڈیویجل سیکورٹیز کا ریٹرن بھی ہے اینڈ پورٹ فولیو کا ریٹرن بھی ہم نے کیلکولیٹ کیا 13.75%. اب ہم بسٹ میں دیکھنا چاہیں گے کہ انڈیویجل سیکورٹیز کا ریٹرن جب دیا ہوا ہو تو ہمارے پورٹ فولیو کا ریٹرن جو ہے وہ کس طرح ہم 5% کیلکولیٹ کر رہے ہیں. تو اگر if we go back to the table, بسٹ میں probability is 0.60. اسٹاک اے کا ریٹرن از 8%, اسٹاک بی کا ریٹرن از 4% اینڈ اسٹاک سی کا ریٹرن از 0%. اب ہم پورٹ فولیو کا ریٹرن کس طرح کیلکولیٹ کرتے ہیں؟ دی لاسٹ لائن 0.50 فار سیکورٹی اے انٹو اٹس ریٹرن آف 8% پلس 0.25 ویٹ فار بی انٹو اٹس ریٹرن آف 4% اینڈ پلس 0.25 انٹو 0% ریٹرن آف سیکورٹی سی. اوور آل ہمارے پورٹ فولیو کا ریٹرن از 5%. اب جیسے کہ میں نے پہلے کہا تھا کہ یہ ساری کیلکولیشنز کرنے کی کیوں ضرورت پیش آئی کہ ہم نے یہ کہا کہ پورٹ فولیو کا رسک جو ہے دیٹ از ناٹ دی ویٹڈ ایوریج رسک آف دی انڈیویجل سیکورٹی. اس لیے ہمیں ہر اسٹیٹ کا علیحدہ سے پورٹ فولیو کا ریٹرن کیلکولیٹ کرنا ہے, پھر اس سے جو ہے ڈیویشن کیلکولیٹ کر کے ہم جو ہے رسک آف دی پورٹ فولیو جو ہے وہ کیلکولیٹ کریں گے. So that we have done next. کہ variance is thus equal to what? Sigma square, which is the notation for the variance, is equal to probability of boom کیا ہے 0.40 multiplied by portfolio کا return in boom. ہم نے ابھی دیکھا تھا
that is 13.75%. So that is equal to 13.75% minus 0.085. What basically is 0.085? ابھی اس سے پہلے ہم نے کہا تھا کہ ہمارے پورٹ فولیو کا ایکسپیکٹڈ ریٹرن 150% is invested in A and remaining 50% is divided in B and C. We calculated it as 8.5%. So 8.5% is that expected return. اور اس سے ہم پورٹ فولیو کے ریٹرن کی ڈیویشن لے رہے ہیں. تو پورٹ فولیو کا ریٹرن when it is boom ہم نے ابھی کیلکولیٹ کیا کہ that is 13.75%. اور probability of the boom کیا ہے, that is 0.40. So here we have 0.40 into 0.1375 minus 0.085 square. Plus ہمارے پاس سیکنڈ اسٹیٹ کیا تھی, that was the burst, اور اس کی probability is 0.60. تو جب ہم نے دونوں اسٹیٹس کا expected return of the portfolio calculate کیا تھا, boom میں that was 13.75% and burst میں that was 5%. تو اب جب ہم ویریئنس کیلکولیٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو ہمارا ایکسپیکٹڈ ریٹرن یا فوکل پوائنٹ کیا ہے, دیٹ از 8.5%. اس لیے ہم دوسرے ہاف میں کیا لیں گے کہ probability of burst which is 0.60 multiplied by 0.05 minus 0.085 square. 0.05 is the return of the portfolio in case of burst and 0.085 is the expected return of the portfolio. And that is equal to 0.0018375. اب جب ہم اس کا اسکوائر روٹ لیں گے تو that will become the standard deviation. And normally جب ہم رسک کی بات کرتے ہیں تو ہم رسک کو ایکسپریس کرتے ہیں in terms of standard deviation. تو ہم اس کا اسکوائر روٹ لے لیں گے تو that will be equal to 4.3%. اور اگر ہم رسک کیلکولیٹ کرنا چاہیں جب ہمارے پاس weights for all the assets are exactly the same, تو equally weighted جب ہمارے پاس سیکورٹیز میں انویسٹمنٹ آ جاتی ہے اے بی اینڈ سی میں, تو اس صورتحال میں اگر ہم یہی فارمولا یوز کریں تو ہمارے پاس جو رسک آئے گا دیٹ از اکول ٹو 5.4%. اوور آل جب ہم پورٹ فولیو کے رسک کی بات کرتے ہیں تو وٹ وی ڈو از کہ ایچ اسٹیٹ میں ہم پہلے انڈیویجولی پورٹ فولیو کا ریٹرن کیلکولیٹ کرتے ہیں ایکسپیکٹڈ ریٹرن, اور پھر اس کی ڈیویشن لیتے ہیں فرام دی ایکسپیکٹڈ ریٹرن آف دی پورٹ فولیو, اس کو اسکوئر کر کے ملٹیپلائی کرتے ہیں ود اٹس ریسپیکٹو پروبیبلٹی, اور اس سب کو جب ہم ایڈ اپ کر لیتے ہیں تو دیٹ از دی ویریئنس اینڈ دین وی ٹیک دی اسکوئر روٹ آف دی ویریئنس اینڈ دیٹ از دی اسٹینڈرڈ ڈیویشن وچ از دی میجر آف دی رسک آف دی پورٹ فولیو. اب جب ہم بات کرنا شروع ہوئے ہیں رسک کی تو وی نیڈ ٹو لک بیہائنڈ دی سین کہ ڈیٹیل آف دی رسک کیا ہے. ابھی تک جو ہم نے بات کی ہے, سب سے پہلے ہم نے کہا کہ ہمارے پاس جو انویسٹر ہے وہ انویسٹ کیوں کرنا چاہے گا, کیونکہ وہ ایک ریسپیکٹیبل ریٹرن آن دیٹ انویسٹمنٹ جو ہے وہ ارن کرنا چاہتا ہے. لیکن وہ جو ریسپیکٹیبل ریٹرن جو ہے یا ڈیزائرڈ ریٹرن جو ہے اس کے ساتھ ایک اور چیز بھی اٹیچڈ ہے, اور وہ اٹیچڈ چیز جو ہے وہ دیٹ از دا رسک, دی پروبیبلٹی یا لائکلیہڈ کہ ہمارا یہ والا ریٹرن جو ہے وہ کتنا ہم ریئلائز کر سکتے ہیں, اور اس ایکسپیکٹڈ ریٹرن سے ڈیویشن ہماری کتنی ہوتی ہے, اور اس کو جب ہم میئر کرتے ہیں تو دیٹ از دی رسک. اب اس رسک کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے رسک کے جو بھی ہے مزید دو کمپوننٹ ہو جاتے ہیں. ایک کمپوننٹ ہے ہمارا اینٹیسپیٹڈ رسک کا, اور ایک کمپوننٹ ہو جاتا ہے ان اینٹیسپیٹڈ رسک کا. So the true risk of an investment is the unanticipated risk or surprising part of the return. یعنی کہ جب ہم نے ریٹرن کو دو کمپوننٹ میں ڈیوائڈ کیا, ہم نے کہا ریٹرن کا جو ہے ایک کمپوننٹ جو ہے وہ آپ ایسٹیمیٹ کر سکتے ہیں, اینٹیسپیٹ کر سکتے ہیں, لیکن اس کا ایک کمپوننٹ ایسا ضرور ہوتا ہے جو کہ ان اینٹیسپیٹڈ ہے. اس لیے آپ کی ڈیسیژن میکنگ میں جو رسک کا ایلیمنٹ ہے دیٹ از ناٹ بیسڈ آن دی اینٹیسپیٹڈ ریٹرن, rather it is based on the unanticipated return. If we always receive exactly what we expect, then the investment will be risk free. کہ اگر ہمارے پاس ریٹرن جو ہے اس کے صرف ایک ہی کمپوننٹ یا سورس ہے جس کو ہم کہتے ہیں اینٹیسپیٹڈ ریٹرن, اور اگر ہم اینٹیسپیٹ کر سکیں ٹرولی اسپیکنگ کہ ہم کیا ارن کریں گے ایک پرٹیکولر انویسٹمنٹ سے,
تو ہمارا رسک جو ہے دیٹ بیسیکلی گوز اوے. انینٹیسپیٹڈ پارٹ از دا ریلیونٹ پارٹ جو کہ رسک دیتا ہے, اور اگر انینٹیسپیٹڈ پارٹ از زیرو تو ہم کہیں گے کہ ہماری یہ انویسٹمنٹ جو ہے وہ رسک فری ہے. اب فردر جب ہم انینٹیسپیٹڈ کی بات کرتے ہیں تو دیر آر ٹو مور سیگمنٹس آف ایون دی انینٹیسپیٹڈ رسک. ایک ہے اس میں سسٹمیٹک رسک اور دوسرا ہے ہمارے پاس انسسٹمیٹک رسک. اب ہم ان دونوں کو جو ہے وہ ڈیٹیل میں بات کرنا چاہیں گے کہ سسٹمیٹک رسک جو ہے یہ کیا ہوتا ہے کہ دس از دی اوور آل رسک آف ڈوئنگ بزنس ان اے پرٹیکولر اکنامک اینڈ بزنس انوائرمنٹ. اب یہ اس کا افیکٹ جو ہوتا ہے اٹ از دیئر آن آل دی سیکورٹیز. صرف ایک پرٹیکولر سیکورٹی یا ایک اسمالر گروپ آف سیکورٹیز کو یہ افیکٹ نہیں کرتا, بلکہ یہ اوور آل وے دی بزنس از کنڈکٹیڈ اس کو انفلوئنس کرتا ہے, اس لیے ساری سیکورٹیز کو انویسٹ افیکٹ کرتا ہے. اس میں ہم ایگزامپل کس چیز کی دے سکتے ہیں؟ فار ایگزامپل جی ڈی بی, انٹرسٹ ریٹ, انفلیشن. یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس سے ساری بزنسز افیکٹ ہوتی ہیں اور اس کی وجہ سے ہمارا ریٹرن جو ہے وہ بھی افیکٹ ہوتا ہے. سو مور فارملی سسٹمیٹک رسک جو ہے a risk that influences a large number of assets. It is also called the market risk. For example, gross domestic product or GDP, interest rates and inflation. اب اگر ہم انفلیشن ہی کی ایگزامپل لیں تو انفلیشن کی وجہ سے ہماری ویجز بڑھ جائیں گی, جس کی وجہ سے کاسٹ آف سپلائز بڑھ جائیں گی, اینڈ آف کورس ساتھ ساتھ دی ویلیو آف دی ایسٹس جو ہم اون کرتے ہیں وہ بھی بڑھ جائیں گے. اینڈ الٹیمیٹلی کیا ہوگا کہ سیلنگ پرائس آف دی فرم جو ہے وہ بھی انکریز کر جائے گی. سو دس از آر سسٹمیٹک رسک. پھر دوسرا کمپونیٹ ہم نے کہا انینٹیسپیٹڈ رسک کا ہے انسسٹمیٹک رسک. اب انسسٹمیٹک رسک جو ہے اس کو ہم فرم اسپیسیفک رسک بھی کہتے ہیں, لیکن یہ ایسا رسک ہے جو ون سیکورٹیز اور ایٹ دی موسٹ اسمال گروپ آف سیکورٹیز کو افیکٹ کرتا ہے. اس انفلوئنس جو ہے وہ ساری انویسٹمنٹ یا سارے ایسٹس نہیں ہوتے, بلکہ ایک ایسٹ یا اسمالر گروپ آف ایسٹ جو ہے وہ افیکٹ ہوتا ہے. اس کو ہم فرم اسپیسیفک رسک بھی کہتے ہیں. So a risk that affects a single or at most a small number of assets is known as the unsystematic risk. Because these risks are unique to individual companies or assets, they are also called as unique or asset specific risk. اس میں اگر ہم ایگزامپل لینا چاہیں کہ the oil strike call in a company will affect that company and perhaps its primary competitors and the suppliers. But it will not affect or it will have a very little effect on the world oil market and companies not in the oil business. تو جو ہمارا unsystematic risk ہے that basically is related to one particular asset or a very small group of asset. اور اس کا افیکٹ جو ہے صرف اس کمپنی یا ایسٹ میں یا ریلیٹڈ کمپنی سے ایک بہت ہی نیرو اسکیل پہ ہوتا ہے. اوور آل جو ہے وہ ہماری بزنس ورلڈ جو ہے اس سے انفلوئنس نہیں ہوتی. اب اسی چیز کو اگر ہم نے فارملی لکھنا ہو تو وی سے کہ وی نو ٹل ناؤ دیٹ دی ایکچوئل ریٹرن آر کین بی بروکن ڈاؤن انٹو اٹس ایکسپیکٹڈ اینڈ سرپرائز کمپونیٹ. یعنی ٹوٹل ریٹرن جیسے میں نے پہلے کہا اٹ ہیز ٹو کمپونیٹ. R is equal to E of R plus U, where U is the surprise component. اب اسی سرپرائز کمپوننٹ کے ہم فردر آگے جا کے دیکھیں گے کہ دو مزید کمپوننٹس ہو جاتے ہیں کہ since the surprise component has a systematic and an unsystematic component. یہ ایک تو ہے ہمارے پاس anticipated return risk اور دوسرا ہے unanticipated. Unanticipated جو ہے وہ کس سے ریلیٹ کرتا ہے کہ ہماری جو ریٹرن ہے ٹوٹل جو ریٹرن ہے اس کا ایک ہے ایکسپیکٹڈ ریٹرن اور دوسرا ہے ان ایکسپیکٹڈ ریٹرن اور سرپرائز کمپونیٹ. تو سرپرائز کمپونیٹ میں ہم نے کہا کہ ہمارے پاس دو مزید کلاسیفیکیشنز ہیں, ایک ہے سسٹمیٹک رسک کا, دوسرا ہے انسسٹمیٹک رسک کا. تو فارملی وی آر گوئنگ ٹو رائٹ اٹ ڈاؤن ایز کہ R از اکول ٹو ایکسپیکٹڈ ریٹرن پلس سسٹمیٹک پورشن. کیونکہ اس کو ہم مارکیٹ رسک بھی کہتے ہیں تو ہم اس کو M لکھیں گے, پلس انسسٹمیٹک پورشن وچ از ایپسلون.
تو اوور آل جب ہم ایک کمپنی کی بات کریں گے تو اس کے ریٹرن جو ہے دیٹ از اکول ٹو ایکسپیکٹڈ ریٹرن پلس ایم وچ از سسٹمیٹک رسک پلس ایپسلون وچ از انسسٹمیٹک رسک. تو اب ہم یہ دیکھنا چاہیں گے کہ جب ہم پورٹ فولیو کی بات کرتے ہیں تو پورٹ فولیو میں ہمارے پاس ایک سے زیادہ سیکیورٹیز جو ہیں یا ایک سے زیادہ ایسٹس جو ہیں وہ موجود ہوتے ہیں. ہر انڈیویجول ایسٹ کا اپنا ریٹرن ہوتا ہے اور اس ریٹرن میں جو ویریشن ہوتی ہے دیٹ از the risk of that particular asset. جب اس کو ہم کمبائن کرتے ہیں in order to make a portfolio تو اس سینیریو میں کیا ہوتا ہے کہ we need to talk about the weights of individual asset or the individual security. اس ویٹ میں ہم یہ کرتے ہیں کہ جب ہمارے پاس ٹوٹل انویسٹمنٹ آ جائے اور اس کو جب ہم سپریڈ آؤٹ کرتے ہیں on a large number of investment opportunities اور ہم اس کو سپریڈ کرتے ہیں investing in different assets so that makes a portfolio. اب کس طرح ہم اس کو سپریڈ کرتے ہیں, کتنا پورشن جو ہے وہ ایسٹ اے کو دیتے ہیں, کتنا بی کو دیتے ہیں, کتنا سی کو دیتے ہیں, that is known as the weights of that particular asset. لیکن جب ابھی ہم نے بات کی تھی رسک کی تو ہم نے کہا تھا کہ جو رسک جو ہے that is based on the unanticipated component of the return. اور مزید ہم نے کہا تھا unanticipated جو ریٹرن ہے اس کے بھی دو کمپوننٹ ہے, اس میں ہے سسٹمیٹک اور دوسرا ہے انسسٹمیٹک. سسٹمیٹک رسک جو ہے that is also known as the market risk. Unsystematic risk جو ہے that is known as the company specific یا asset specific risk. ان کو جب ہم ایک پورٹ فولیو کی شکل میں کمبائن کرتے ہیں, پورٹ فولیو کے ویٹس دیتے ہیں, تو وی نیڈ ٹو لک ایٹ کہ اس کا کیا افیکٹ ہوتا ہے. جو ہم نمبر آف سیکورٹیز بڑھاتے چلے جاتے ہیں پورٹ فولیو میں تو وی آر سیئنگ کہ وی آر ڈائیورسیفائنگ. کہ ڈائیورسیفیکیشن بیسیکلی کیا فینومینا ہے کہ spreading out our investments on more than one assets, and as we keep on spreading on a larger number of assets, we are diversifying more and more. تو اب اس ڈائیورسیفیکیشن میں ہمارا آبجیکٹو کیا ہوتا ہے کہ ہمارے ایسٹ کا جو پورٹ فولیو میں جو سارے ایسٹ ہیں ملا کے ہمارے پورٹ فولیو کا ایکسپیکٹڈ ریٹرن بڑھ جائے اور ہمارے پورٹ فولیو کا ایکسپیکٹڈ رسک جو ہے وہ کم ہو جائے. تو پورٹ فولیو اور ڈائیورسیفیکیشن جو ہے ہاؤ دے آر ریلیٹڈ ٹو ون another, دیٹ از کہ جو ہم پورٹ فولیو کو ڈائیورسیفائی کرتے چلے جائیں گے تو اوور آل رسک آف دی پورٹ فولیو جو ہے وہ کم ہوتا چلا جائے گا. اب یہ رسک کا کم ہونا یا زیادہ ہونا جو ہے دیٹ اگین آگے جا کے ہم کلاسیفائی کریں گے. اس کے دو کمپوننٹ ہے, ایک ہے سسٹمیٹک رسک کا پورشن اور دوسرا ہے انسسٹمیٹک رسک کا پورشن. لیکن اس سے پہلے ہم دیکھنا چاہیں گے کہ وٹ بیسیکلی از دی ایسنس آف دس ڈائیورسیفیکیشن. تو اس کے لیے ہم نے ڈیٹا کلیکٹ کیا ہے ان آرڈر ٹو ایلیبوریٹ آن دس ڈائیورسیفیکیشن کانسیپٹ, اور وہ ہم نے ریفلیکٹ کیا ہے آن دس پرٹیکولر سلائڈ. ڈائیورسیفیکیشن اینڈ پورٹ فولیو رسک. کالم 1 میں وی آر ٹیکنگ نمبر آف اسٹاکس ان پورٹ فولیو. اگر ہمارے پاس ایک ہے تو دین کالم نمبر 2 میں ہمارے پاس کیا ہے, ایوریج اسٹینڈرڈ ڈیویشن آف اینوئل پورٹ فولیو ریٹرن, کہ اس کی اسٹینڈرڈ ڈیویشن یا اس کا رسک کتنا ہے 49.24%. اینڈ کالم 3 میں ہم نے لیا ہے ریشیو آف پورٹ فولیو اسٹینڈرڈ ڈیویشن ٹو اسٹینڈرڈ ڈیویشن آف اے سنگل اسٹاک. اب کیونکہ پہلے پورٹ فولیو میں صرف ایک سنگل اسٹاک ہے اس لیے وہ سنگل اسٹاک ای پورٹ فولیو ہے, اس لیے وہ ریشیو کیا ہے دیٹ از 1.00. کالم 1 میں جب ہم انکریز کر دیتے ہیں نمبر آف اسٹاکس فرام 1 to 10 تو کیا افیکٹ دیکھ رہے ہیں ہم. کالم نمبر 2 میں پورٹ فولیو کے ریٹرن کی جو ڈیویشن ہے یا رسک آف دی پورٹ فولیو جو ہے وہ کم ہو گیا ہے 49.24% سے 23.93%. جب مزید ہم نمبر آف اسٹاکس 10 سے 50 کر دیتے ہیں تو اس ڈائیورسیفیکیشن سے ہمارے پاس اسٹینڈرڈ ڈیویشن کم ہو کے 23.93% سے کم ہو کے 20.20% ہو گئی.
فردر مور جب ہم نمبر آف سیکورٹیز بڑھا دیتے ہیں 50 سے 100 تو دین ہمارا رسک یا اسٹینڈرڈ ڈیویشن جو ہے رسک میئرڈ بائی اسٹینڈرڈ ڈیویشن دیٹ ڈیکریزز ٹو 19.69%. جب ہم 300 پہ جاتے ہیں تو ڈیکریز از اسٹل دیئر بٹ اب جو ہے بہت سلو ڈیکریز ہو رہی ہے. تو وی ہیو ڈیکریزڈ اٹ فرام 19.69% ٹو 19.34%. 500 پہ 19.27% اینڈ 1000 پہ 19.21%. افیکٹولی اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس سینیریو یہ ہے کہ ہماری ڈائیورسفیکیشن جو ہے اسٹینڈرڈ ڈیویشن میں جو ہم نے کیلکولیٹ کی ہے تو اسٹینڈرڈ ڈیویشن ڈکلائنز ایز اے نمبر آف سیکورٹیز از انکریزڈ. By the time we have 100 randomly chosen stocks, the portfolio standard deviation has declined by about 60% from a start of 49% to a number which is 20%. تو اس ٹیبل میں جو ہسٹوریکلی ڈیٹا ہم نے کلیکٹ کیا ہے اور اس میں ہم نے نمبر آف اسٹاکس ان اے پورٹ فولیو لیے تھے کالم نمبر 1 میں اور کالم نمبر 2 میں اس پورٹ فولیو کا رسک ہم نے میئر کیا تھا بائی کیلکولیٹنگ دی اسٹینڈرڈ ڈیویشن. تو جب ہمارے پاس ایک انڈیویجل اسٹاک تھا تو پورٹ فولیو کا رسک تھا 49% اپروکسیمیٹلی. جب ہم اس میں ایڈ اپ کرتے چلے گئے سیکورٹیز, جب ہم پہنچے ایک سے بڑھا کے اپنی سیکورٹیز کو لے آئے 100 پہ تو اس وقت ہمارا رسک جو ہے وہ کم ہوا 49% سے 20% آلموسٹ which is a 60% decline in our risk. تو اوور آل کانسیپٹ کیا ہے کہ ہمارے پاس جو ہم پورٹ فولیو میں نمبر آف سیکورٹیز بڑھاتے چلے جاتے ہیں ہمارا رسک کم ہوتا ہے انیشلی ایٹ اے ویری ہائی ریٹ, لیکن آفٹر دی آپٹیمل نمبر آف سیکورٹیز ہم نے ایڈ کر لی اپنی سیکورٹیز میں اور اس کے بعد مزید جب ہم ایڈ اپ کرتے چلے جاتے ہیں تو اس صورتحال میں کیا ہوتا ہے کہ ہماری جو سیکورٹیز ہیں اس کے ایڈیشن کے ساتھ ہمارے پورٹ فولیو کا رسک جو ہے وہ بہت کم جو ہے وہ ڈکلائن کرتا ہے. تو اسی سے ہم جو ہے آپٹیمم سائز آف اے پورٹ فولیو جو ہے وہ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں کہ ہمارا آپٹیمل سائز جو ہے وہ پورٹ فولیو کا کیا ہونا چاہیے. تو اب اس سلسلے میں ہم یہ دیکھنا چاہیں گے کہ یہ ہمارا رسک جو ہے وہ کم کیوں ہو رہا تھا. اس سے پہلے ابھی ہم نے جو ڈسکشن کی اس میں ہم نے یہ کہا کہ ہمارے رسک کے 2 کمپوننٹ ہیں, ایک ہے سسٹمیٹک رسک اور دوسرا ہے انسسٹمیٹک رسک. یعنی ہم اپنے ٹوٹل رسک کو سب ڈیوائڈ کر رہے ہیں سسٹمیٹک رسک میں اور انسسٹمیٹک رسک میں. اب ہم یہ دیکھنا چاہیں گے کہ جب ہم پورٹ فولیو کو ڈائیورسیفائی کرتے ہیں when we add up more securities or stocks into our portfolio تو ہمارے پورٹ فولیو کا رسک کم ہو رہا ہے based on this particular table. تو behind the scene کیا ہو رہا ہے, کون سا پورشن آف دی رسک جو ہے وہ امپورٹنٹ پارٹ پلے کر رہا ہے, سسٹمیٹک پورشن یا کہ انسسٹمیٹک پورشن. We have taken the number of stocks in portfolio on the x-axis starting from 1 going up to 1000 and then average annual standard deviation which is the measure of risk we have taken on the y-axis. تو جب ہمارے پاس 1 سیکورٹی تھی تو ہمارے پاس ٹوٹل رسک کتنا تھا 49.2%. جب ہمارے پاس 10 سیکورٹیز ہوئی تو ہمارا رسک تھا 23.9%. جب ہمارے پاس 20 سے بڑھ کے مڈل میں سیکورٹیز آ گئیں اپروکسیمیٹلی 25 تو اس وقت رسک تھا 19.2%. اب اس ساری انفارمیشن کو جب ہم کمبائن کرتے ہیں تو what do we have؟ انفارمیشن کو کمبائن کرنے سے ہمارے پاس ایک کرو آتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ that is the curve which reflects the total risk. اب اس کو ہم نے ڈیوائڈ کیا, سب ڈیوائڈ کیا into 2 components. One is the systematic risk component and the other is the unsystematic risk component. تو جو ہماری اسٹریٹ لائن ہے which we have drawn at 19.2%, so that is reflecting the systematic risk. اور یہ جو systematic risk ہے اس کو اگر ہم دیکھیں تو that line is parallel to the number of stocks in the portfolio. جو ہم number of stocks بڑھاتے ہیں اس سے ہمارے systematic risk پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. اس لیے ہمارا systematic risk is also known as the non-diversifiable risk. اس کے بعد جو اوپر والا پورشن ہے ہم دیکھیں جو ہم نمبر آف سیکورٹیز کم کرتے چلے جاتے ہیں تو وہ ہماری جو
ट्राइंगल है वो छोटी होती चली जाती है. उसके पीछे क्या है कि दैट बेसिकली रिफ्लेक्ट्स द अनसिस्टमेटिक रिस्क. अनसिस्टमेटिक रिस्क जैसा हमने कहा था कि दैट इज द फर्म स्पेसिफिक रिस्क और द स्टॉक स्पेसिफिक रिस्क या सिक्योरिटी स्पेसिफिक रिस्क. तो जो हम नंबर ऑफ सिक्योरिटीज बढ़ाते चले जाएंगे तो हमारा जो सिस्टमैटिक रिस्क है वो तो वैसे का वैसा रहेगा, लेकिन जो अनस्पेसिफिक रिस्क है जिसको हम फर्म स्पेसिफिक रिस्क कहते हैं या एसेट स्पेसिफिक रिस्क कहते हैं वो कम होता चला जाएगा. ओवरऑल अगर हम इसको समराइज करना चाहें तो प्रिंसिपल ऑफ डाइवर्सिफिकेशन में व्हाट डू वी हैव? बेनिफिट इन टर्म्स ऑफ रिस्क रिडक्शन फ्रॉम एडिंग सिक्योरिटीज ड्रॉप्स ऑफ एज वी एड मोर एंड मोर सिक्योरिटीज. के टोटल जो है शुरू में जैसे टेबल में भी हमने देखा था कि रिस्क जो है वो बहुत ज्यादा कम हुआ था, लेकिन जो हम नंबर ऑफ स्टॉक्स बढ़ाते चले गए रिस्क कम तो हुआ लेकिन एट अ वेरी डिक्रीजिंग रेट. नंबर 2 क्या है कि विद 10 सिक्योरिटीज मोस्ट ऑफ द इफेक्ट इज ऑलरेडी यूटिलाइज्ड एंड विद 30 देयर इज वेरी लिटिल रिमेनिंग बेनिफिट. अब इस सारी डिस्कशन से जब हम बात कर रहे हैं डाइवर्सिफिकेशन और पोर्टफोलियो की, देयर आर 2 important points, 2 key points. Some of the riskiness associated with individual assets can be eliminated by forming portfolios. The process of spreading an investment across assets and forming portfolio is called diversification, जैसे कि मैंने पहले डिस्कस किया. The principle of diversification tells us that spreading an investment across many assets will eliminate some of the risk. ये पोर्टफोलियो को जब हम फॉर्म करते हैं, we are spreading our investment on more assets, तो उससे क्या होता है कि हमारे जो पोर्टफोलियो की रिस्क है वो कम होता चला जाता है, इनिशियली एट अ हायर रेट और उसके बाद जो है एट अ वेरी स्लो रेट. देन नंबर 2, there is a minimum level of risk that cannot be eliminated simply by diversifying. This minimum level is called the non-diversifiable risk. वही जो हमारी straight line थी which was parallel to our x-axis, that was the non-diversifiable risk. अब हम बात करते हैं कि हमारे पोर्टफोलियो का डाइवर्सिफिकेशन के साथ और फिर उसके बाद पोर्टफोलियो का अनसिस्टमेटिक रिस्क के साथ जो है वो क्या रिलेशनशिप है. कि जो हम ज्यादा सिक्योरिटीज एड अप करेंगे उससे हमारा जो रिस्क है अनसिस्टमेटिक रिस्क एंड सिस्टमेटिक रिस्क उस पर क्या इफेक्ट होगा. सो इफ वी होल्ड a single stock, the value of our investment would fluctuate because of company specific event. If we hold a large portfolio, some of the stocks in the portfolio will go up and the others may go down because of the respective company specific events. अब हम कहना ये चाह रहे हैं कि अगर हमारे पास एक एसेट है या एक ही कंपनी का स्टॉक है तो उस स्टॉक की वैल्यू जो है दैट इज द वैल्यू ऑफ द पोर्टफोलियो. तो पोर्टफोलियो में सिंगल स्टॉक होने की वजह से रिस्क जो है वो कंपनी स्पेसिफिक रिस्क होगा सिर्फ. दूसरी तरफ जब हम पोर्टफोलियो फॉर्म करते हैं, वी एड अप मोर एंड मोर सिक्योरिटीज इनटू आवर पोर्टफोलियो, तो क्या होगा, कुछ कंपनीज फेवरेबली अफेक्ट हो रही हैं, दूसरी जो है अनफेवरेबली हो रही हैं, कुछ जो है रिस्क बढ़ा रही हैं, कुछ कम हो रही हैं. ओवरऑल जो होगा पोर्टफोलियो का रिस्क जो है दैट विल बी डिक्लाइनिंग बाय एडिंग मोर सिक्योरिटीज इनटू आवर portfolio. Net effect on the overall value of the portfolio will be relatively small. कि जब पोर्टफोलियो में हम बात करते हैं तो हमारा जो अनसिस्टमैटिक रिस्क है, जो कंपनी स्पेसिफिक रिस्क है, ज्यादा सिक्योरिटीज एड अप करने से ओवरऑल पोर्टफोलियो का रिस्क जो है वो कम हो जाता है. तो फॉर्मली हम ये कहेंगे कि अनसिस्टमैटिक रिस्क इज एसेंशियली एलिमिनेटेड बाय डाइवर्सिफिकेशन. So a relatively large portfolio has almost no unsystematic risk. जैसे कि हमने पहले भी कहा है कि हमारा जो unsystematic risk है that is the company specific या asset specific risk which can be diversified away. अगर हम ज्यादा सिक्योरिटीज एड अप करते चले जाते हैं अपने पोर्टफोलियो के अंदर तो जो रिस्क का पोर्शन कम हो रहा होता है वो हमारा अनसिस्टमेटिक रिस्क है. और जब हम एक ऑप्टिमल साइज ऑफ द पोर्टफोलियो ले लेते हैं आफ्टर डाइवर्सिफिकेशन तो हमारा अनसिस्टमेटिक रिस्क जो है ऑलमोस्ट एलिमिनेट होता चला जाता है. दूसरी तरफ आता है हमारा सिस्टमेटिक रिस्क.
سسٹمیٹک رسک کو ہم نے پہلے بھی ڈیفائن کیا تھا کہ وہ جو ہے ہمارا دیٹ از ناٹ ریلیٹڈ ٹو اے پرٹیکولر ایسٹ اور اے پرٹیکولر کمپنی. اوور آل بزنس انوائرمنٹ یا اکنامک انوائرمنٹ میں چینج آنے کی وجہ سے ریٹرن جو ہے سیکیورٹیز کا وہ افیکٹ ہوتا ہے, دیئر فور ہمارے پورٹ فولیو کا ریٹرن بھی افیکٹ ہوتا ہے. تو اس میں ہم نے اگزامپل لی تھی جی ڈی پی کی, انفلیشن کی, انٹرسٹ ریٹ کی. تو جب ہم زیادہ سیکیورٹیز ایڈ اپ کرتے ہیں اپنے پورٹ فولیو کے اندر تو اس سے افیکٹ کیا ہوتا ہے کہ زیادہ سیکیورٹیز ایڈ اپ کرنے سے اس کا جو انسسٹمیٹک رسک کا پورشن ہے وہ تو ڈائیورسیفائی ہو جاتا ہے, وہ تو کم ہو جاتا ہے. لیکن جو سسٹمیٹک رسک ہے جو کہ اوور آل اگر اکانومی کی گروتھ کم ہو گئی اس کی وجہ سے ہر انڈیویجول سیکیورٹی کا ریٹرن بھی افیکٹ ہوا اور وہ کم ہو گیا, تو پورٹ فولیو کا ریٹرن بھی کم ہو جائے گا. اور وہ کم کتنا ہوگا کہ ہماری ایکسپیکٹیشن سے زیادہ کم ہو گیا, تو دیٹ از ڈیو ٹو دی سسٹمیٹک رسک. اگر انفلیشن آ جاتی ہے اکانومی میں اگین تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ انفلیشن سے ہماری کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بڑھ جائے گی, ویجز بڑھ جائیں گی, سپلائر سے جو ہم پرچیزز کریں گے اس کی پرائس بھی بڑھ جائے گی. اوور آل کیا ہوگا, کاسٹ آف پروڈکشن بڑھنے سے ہمارے پرائس لیول بھی انکریز کر جائیں گے. پروفٹ اگر کم ہو جاتے ہیں کمپنی کے پرائسز بڑھ جانے کی وجہ سے یا کاسٹ آف پروڈکشن بڑھ جانے کی وجہ سے, تو کیا ہوگا کہ اس کا انڈیویجل سیکورٹی کا ریٹرن کم ہو جائے گا. وہ کم ہوا ہے مور دین وٹ وی ور ایکسپیکٹنگ, کہ ہم تو زیادہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے لیکن وہ زیادہ کم ہو گیا ہے. تو یہ ساری جو سینیریوز ہیں اس کو ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ سسٹمیٹک رسک ہے. اب جب ہم اس سسٹمیٹک رسک کو ریلیٹ کرتے ہیں پورٹ فولیو ڈائیورسیفیکیشن کے ساتھ, تو جتنی بھی ہم سیکیورٹیز ایڈ کرتے چلے جائیں گے اپنے پورٹ فولیو کے اندر, بیکاز ڈائیورسیفیکیشن میں ہم یہی کہتے ہیں کہ وی آر اسپریڈنگ آر انویسٹمنٹ آن مور ایسٹس. تو جب ہم زیادہ ایسٹس پہ اسپریڈ آؤٹ کرتے ہیں تو سسٹمیٹک رسک کے جو سورسز ہیں ہمارے پاس, جی ڈی پی گروتھ ریٹ, انفلیشن, انٹرسٹ ریٹ, ان سے ساری سیکیورٹیز ہی افیکٹ ہو رہی ہوتی ہیں. اس لیے کسی ایک سیکیورٹی کا رسک کم نہیں ہو رہا ہوتا ہے اور دوسری کا بڑھ نہیں رہا ہوتا ہے, بلکہ دے موو ان دی سیم ڈائریکشن. اس لیے وہ ایک دوسرے کو کینسل آؤٹ نہیں کر سکتے. تو اوور آل ہماری جب ڈائیورسیفیکیشن کے ساتھ ہم اس کو ریلیٹ کرتے ہیں سسٹمیٹک رسک کو, ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا سسٹمیٹک رسک از نان ڈائیورسیفائبل. جو ہم نمبر آف سیکیورٹیز بڑھاتے چلے جائیں گے اس سے ہمارا سسٹمیٹک رسک جو ہے وہ کم نہیں ہوتا. اوور آل جب ہمارے پورٹ فولیو کا رسک کم ہوتا ہے دیٹ از ڈیو ٹو دی انسسٹمیٹک رسک ریڈکشن. وہ یہ ہوتا ہے کہ جو اسمالر گروپ آف سیکیورٹیز یا ایسٹ کو افیکٹ کر رہے ہوتے ہیں ایونٹ, یا ایک ہی سیکیورٹی کو افیکٹ کر رہے ہوتے ہیں, تو ایک کا بڑھ رہا ہے رسک, دوسری کا کم ہو رہا ہے, تو اوور آل زیادہ سیکیورٹیز ایڈ اپ کرنے سے ہمارے پورٹ فولیو کا رسک جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے. تو مور فارملی اگر ہم یہ دیکھنا چاہیں کہ سسٹمیٹک رسک اور ڈائیورسیفیکیشن کیا ہے, تو وی ہیو دس کہ سسٹمیٹک رسک کین ناٹ بی ایلیمینیٹڈ بائی ڈائیورسیفیکیشن ایز اٹ افیکٹس آلموسٹ all assets to some degree. So the size of or type of portfolio will have little effect on systematic risk, making it non-diversifiable risk. تو اب ہم اس سارے ڈسکشن کو جو ہے وہ سمرائز کرنا چاہیں گے جو رسک کے بارے ہم نے کہا ہے. تو دیٹ وی ہیو ڈن آن دس پرٹیکولر سلائڈ کہ ٹوٹل رسک از اکول ٹو سسٹمیٹک رسک پلس دی انسسٹمیٹک رسک. Systematic risk is also called the non-diversifiable risk or market risk. Unsystematic risk is also called diversifiable risk, unique risk or asset specific risk. کہ جب ہم ٹوٹل ایسٹ کے رسک کی بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس اس کے دو سورسز ہیں. ایسٹ کے اندر تو ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ سسٹمیٹک اینڈ انسسٹمیٹک ہے. سسٹمیٹک جو ہے دیٹ از ود ان دی کنٹرول آف دی فرم. اگر فرم جو ہے وہ اپنی پالیسیز امپروو کرے تو دیر از اے پاسبلٹی کہ رسک جو ہے وہ کم ہو جائے. لیکن جو سسٹمیٹک رسک ہے دیٹ از ڈیو ٹو دی مارکیٹ فیکٹرز وچ آر بیونڈ دی کنٹرول آف دی فرم, تو اس کو فرم جو ہے وہ ٹیک کیئر نہیں کر سکتے.
اب اسی کو جب ہم پورٹفولیو کے کانٹیکس میں بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ پورٹفولیو کا رسک جو ٹوٹل رسک ہے دیٹ از اکول ٹو سسٹمیٹک رسک پلس دی انسسٹمیٹک رسک. تو جو ہمارا سسٹمیٹک رسک ہے دیٹ از نان ڈائیورسفائبل. وی کین ناٹ minimize the risk, we cannot reduce the risk by simply adding more securities into our portfolio. کیونکہ یہ جو ایونٹ ہے مارکیٹ ایونٹ جو ہیں they are affecting equally to all the securities or the assets. اس لیے ہم اس کو نان ڈائیورسفائبل رسک بھی کہتے ہیں. دوسری طرف آ گیا ہمارا انسسٹمیٹک رسک. تو انسسٹمیٹک رسک جو ہے that can be diversified away. ہم جو زیادہ سیکورٹیز ایڈ اپ کریں گے تو ہمارا اوور آل رسک آف دی پورٹ فولو جو ہے وہ کم ہو جائے گا. تو یہ تو تھا ہمارا آج کا لیکچر. اگلے لیکچر میں انشاءاللہ مزید ڈیٹیل سے ہم بات کریں گے کہ ریٹ آف ریٹرن اینڈ دی کاسٹ آف کیپٹل اور کس طرح ہماری یہ بیک گراؤنڈ ڈسکشن جو ہے ایک پرٹیکولر فرم کی کاسٹ آف کیپٹل کو ڈٹرمن کرتی ہے. لیکن اس سے پہلے کہ میں آج کا لیکچر کنکلوڈ کروں آئی ووڈ لائک ٹو گو بیک اینڈ تھوڑا سا یہ دیکھ لیں کہ آج ہم نے اپنے لیکچر میں کیا کیا ٹاپکس جو ہیں وہ کور کیے ہیں. تو آج کا لیکچر ہم نے شروع کیا تھا ود این ایگزامپل اور اس میں ہم جو ہے پورٹ فولیو کا رسک جو ہے وہ کیلکولیٹ کرنا چاہ رہے تھے. اس میں سب سے پہلے ہم نے ایک کلیریفیکیشن کی کہ آلدو ہمارے پورٹ فولیو کا ایکسپیکٹڈ ریٹرن جو ہے دیٹ از سمپلی دی ویٹڈ ایوریج آف دی انڈیویجل سیکورٹیز ریٹرن. لیکن جو ہماری پورٹ فولیو کا رسک ہے دیٹ از ناٹ دی سمپل ویٹڈ ایوریج آف دی انڈیویجل سیکورٹیز ریٹرن. تو اس کے لیے ہم نے یہ کہا تھا کہ اگر ہماری ایگزامپل میں تھا کہ دیر آر اونلی ٹو اسٹیٹس آف دی اکانومی, ایک بوم ہے اور ایک بسٹ ہے, تو ہم نے پہلے بوم میں ایکسپیکٹڈ ریٹرن آف دی پورٹ فولیو کیلکولیٹ کیا, پھر بسٹ میں ایکسپیکٹڈ ریٹرن آف دی پورٹ فولیو کیلکولیٹ کیا اور پھر وہی فارمولا لگا کے ہم نے جو ہے کیلکولیٹ کیا اپنی اوور آل پورٹ فولیو کا اسٹینڈرڈ ڈیویشن یا رسک. اس کے بعد ہم نے بات کی کہ ہمارا جو ریٹرن ہے ٹوٹل ریٹرن اس کے دو کمپوننٹ ہے, ایک ہے اینٹیسپیٹڈ ریٹرن اور دوسرا ہے ان اینٹیسپیٹڈ ریٹرن. یعنی ٹوٹل ریٹرن از اکول ٹو ای آف آر پلس یو. ای آف آر از دی اینٹیسپیٹڈ یا ایکسپیکٹڈ ریٹرن and U جو ہے that is unanticipated return. پھر مزید ہم نے کہا کہ یہ جو U ہے unanticipated اس کے بھی ہمارے پاس دو کمپوننٹ ہیں. ایک کمپوننٹ ہے ڈیو ٹو دی مارکیٹ فورسز, اس کو ہم نے کہا لوور کیس لیٹر M, اور ایک ڈیو ٹو دی کمپنی اسپیسیفک فیکٹر اس کو ہم نے کہا ایپسلون. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹوٹل ریٹرن از اکول ٹو ایکسپیکٹڈ ریٹرن پلس M پلس ایپسلون. پھر مزید ہم نے یہ کہا کہ ہمارے اسی ان اینٹیسپیٹڈ ریٹرن کو ہم کلاسیفائی کر سکتے ہیں انٹو سسٹمیٹک اینڈ انسسٹمیٹک رسک. اور سسٹمیٹک رسک میں ہم نے یہ کہا کہ وین ایور دیئر آر سرٹن چینجز, اور وہ چینجز جو ہے دے افیکٹ دی اوور آل مارکیٹ, they affect almost all the securities and the investments. For example, interest rates and inflation. Inflation کے بڑھ جانے سے ہماری cost of doing business بڑھ جائے گی, wages بڑھ جائیں گی, اور جس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ ہمارے profit margin جو ہے وہ shrink کر جائے. And we cannot do anything about it. Similarly, جب ہم بات کرتے ہیں interest rates کی, تو interest rate کے بڑھ جانے سے بھی cost of doing business جو ہے بڑھ سکتی ہے, and then overall profit shrink ہو سکتے ہیں. دوسری طرف ہم آتے ہیں انسسٹمیٹک رسک. دس از اونلی کمپنی اسپیسیفک, ایک ایسا ایونٹ جو صرف اور صرف کمپنی کو یا ویری اسمالر نمبر آف ادر کمپنیز انکلوڈنگ دی کمپیٹیٹرز اینڈ دی سپلائرز ان کو افیکٹ کر سکتا ہے. یہ رسک جو ہے اس کو ہم انسسٹمیٹک کہتے ہیں یا ڈائیورسفائبل کہتے ہیں. اور اس سسٹمیٹک اور انسسٹمیٹک رسک کو جب ہم پورٹ فولیو کے کانٹیکس میں ڈسکس کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں پورٹ فولیو کو ٹوٹل رسک جو ہے دیٹ کنسسٹ آف دی سسٹمیٹک رسک اینڈ دی انسسٹمیٹک رسک. اور پھر سسٹمیٹک رسک جو ہے وہ ڈائیورسفائبل نہیں ہوتا, جبکہ انسسٹمیٹک رسک از ڈائیورسفائبل. تو یہ تو تھا ہمارا آج کا لیکچر.
اگلے لیکچر میں پھر ملاقات ہوگی. آج کے لیے ڈاکٹر طلعت کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.